السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، ارادے کے پکا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ جس طرح سے پیدائشی کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی جسمانی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے بہت لوگ ہیں جو اپنے ارادے میں پختہ ہوتے ہیں اور بہت سارے جو کمزور ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ ان سے ہو گیا، انسان ایک بار توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایک بندہ بار بار جو گناہ کرتا ہے تو کچھ عرصے، کچھ حد کے بعد ان کے گناہ اور معاف نہیں ہوتے، کہ ایک بندہ بہت سارا گناہ کیا، اب ان کے گناہ معاف نہیں۔ لیکن حدیث میں کیا ہے، چلیے ہم سنتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، مجھے بخش دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ ان کا کوئی رب ہے، کوئی معاف کرنے والا ہے، کوئی ہے ان کے اوپر جو چاہے تو گناہوں پر سزا دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وہ مجھے رب مان رہا ہے، میں اس کی اس یقین کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ تک وہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر ان سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، پھر اللہ یہی کہتا ہے کہ دیکھ، میرا بندہ مجھے مانتا ہے، اس کی علم ہے کہ میں ہوں، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے سزا دے سکتا ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے بعد ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ پکا توبہ کر رہا ہے، لیکن ان سے گناہ ہو جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان جتنی بار گناہ کرے اور پکا ارادہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اتنے بڑے گنہگار ہوں، آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ ہمیں حق نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ بندہ بہت گنہگار ہے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ کی غضب جلال میں آ جاتا ہے کہ کون ہے جو میرے اوپر حکم چلا رہا ہے، میں رب ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، یہ کون ہوتا ہے جو معاف کرنے کا فیصلہ سنا دیا کہ اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص 99 قتل کر چکے تھے، 100 سے ایک کم۔ اس کے اندر توبہ کا خواہش زیادہ، کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کوئی ہے جو ہم کو بتائے کہ میں توبہ کیسے کروں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عالم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، ایک راہب ہے۔ تو اس کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے میں نے 99 قتل کیا ہے، 100 کم، ایک کم 100 کو قتل کر دیا ہے، کیا میرا معافی ہے؟ میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنا قتل تمہیں معاف نہیں کر سکتے اللہ۔ تلوار نکالے اور ان کو بھی قتل کر دیے، 100 پورا کر دیا۔ پھر اس کے اندر پریشانی، بے چینی کہ مجھے توبہ کرنا ہے، کیا کروں؟ پھر لوگوں سے پوچھا تو کہا ایک اور عالم ہے بڑا، ان کے پاس جائیے۔ تو یہ بندہ ان کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگے کہ میں نے 100 قتل کر دیا، پوری سنچری مار دی ہے، کیا اب میری جو ہے معافی ہے؟ مجھے اللہ بخش دے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، وہ عالم کہنے لگے ضرور، کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلکہ یہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل کر دینا، سمجھ لو پورے عالم کا قتل کر دینا برابر ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہارا توبہ قبول ہو جائے گا، لیکن ایک بات ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں واپس مت جاؤ، وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ چلا جاؤ، وہاں جو فلاں لوگ بسے ہیں، وہاں اللہ والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دھن میں رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تم اللہ کو مناؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ بندہ پکا سچا توبہ کر دیا، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے چل پڑے اس گاؤں کی طرف۔ کچھ سفر کیے کہ موت نے جھٹکا مارا، آگے گر گیا۔ اب آسمان سے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، دونوں فرشتے آ گئے روح لینے کے لیے۔ دونوں فرشتوں کے بیچ میں آپس میں تکرار ہو گیا۔ رحمت کے فرشتہ کہتے ہیں کہ اس بندہ نے توبہ کر کے نکلا تھا،
اللہ کو منانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے یہ میرا مہمان ہے، میں اسے لے کے جاؤں گا۔ اور دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیا ہے، ابھی پورا توبہ نہیں کیا ہے، اسے میں لے کے جاؤں گا، یہ میرا مجرم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے بیچ میں فیصلہ کرو۔ وہ انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ کیوں، کیا بات ہوا؟ تو کہنے لگے کہ آپ فیصلہ کر دو۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا، ایک کام کرو کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں سے زمین کو ناپا جائے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں تک ناپ کے دیکھا جائے، اور جہاں ہے وہاں بھی دیکھا جائے۔ جدھر اگر زیادہ سفر کر لیا ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر کے جائیں گے، اگر کم سفر کیا ہے تو آپ جو ہے عذاب کے فرشتے آپ ان کو لے کر کے جاؤ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، جدھر سے تھا سرک جاؤ، چھوٹا ہو جاؤ، اور جدھر جانا تھا، جدھر سے نکلا تھا اس کو پھیلنے کا حکم دے دیا، اور جدھر جانا تھا اس کو کہا کہ تم ایک دم سکر جاؤ، چھوٹا ہو جاؤ۔ جب فرشتے ناپنے لگے تو جدھر سے نکلا تھا تو زیادہ سفر پورا کر لیا ہے، اور جدھر جانا تھا ادھر کم سفر باقی تھا۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زیادہ سفر پورا کر چکا ہے، اس لیے ان کو رحمت کے فرشتہ لے کر کے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس واقعہ کو ہم تک اس لیے پہنچایا گیا کہ اگر ہم میں سے کوئی اتنا گناہ کر لیا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندہ، میں تیرا رب ہوں، تیری ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے بخشنے والا غفور الرحیم ہوں، تو جتنا بھی گناہ کیا ہے توبہ کر لے، میں تیری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس شرط ہے کہ دل سے پکا سچا توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ دوستو، اگر اس طرح کے اسلامک ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل منزل کی تلاش کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرا فیس بک پیج منزل کی تلاش کو فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم۔